استخارہ کے تعلق سے آج ہماری یوتھ، آج ہمارے نوجوان بہت زیادہ کنفیوژن میں ہیں کہ استخارہ کیسے کرنا چاہیے، استخارہ کب کرنا چاہیے، استخارہ کس کو کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جب نکاح کا معاملہ جب آ جاتا ہے، شادی کا معاملہ آ جاتا ہے، رشتوں کا معاملہ آ جاتا ہے، کاروبار کا معاملہ آ جاتا ہے، تو آج ہماری یوتھ، آج ہمارے نوجوان نہیں جانتے کہ ان کو استخارہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، اور استخارہ ہے کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے۔ میری بہنوں، زمانے جاہلیت میں لوگ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو غیر اسلامی طریقوں کو اختیار کرتے کہ کس طریقے سے ان کا دل مطمئن ہو کہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کام ان کے لیے خیر ہے یا نہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ زمانے جاہلیت کے کیا طریقے تھے، لوگ فال نکال لیا کرتے تھے، نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، پرندوں کو اڑایا کرتے تھے، یعنی یہ غیر اسلامی کام وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلیسنگ میں سے ایک بہت بڑی بلیسنگ، ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، وہ نعمت ہے استخارہ۔ استخارہ کس کو کہتے ہیں؟ استخارہ ہے خیر اور بھلائی طلب کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ جب بھی ہم کوئی کام کا ارادہ کریں، خاص طور پر نکاح کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، رشتوں کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، اور ہم اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ کام میرے لیے، میری اس دنیا، میری آخرت اور میرے انجام کار کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اگر مجھے اور آپ کو جاننا ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو استخارہ دیا ہے۔ استخارہ کی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ استخارہ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے۔ کس کو کرنا چاہیے استخارہ؟ جو کوئی بھی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو استخارہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس بہت سارے اڈے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی باپ والد کال کر کے کہتا ہے کہ ہماری بیٹی کا نکاح ہے، ہماری بیٹی کا رشتہ طے ہو رہا ہے، آپ استخارہ کریں۔ نہیں میری بہنوں، جس کا رشتہ ہے، لڑکی کا اگر نکاح کے لیے رشتہ اگر ہے، لڑکے کے لیے اگر نکاح کے لیے رشتہ ہے تو لڑکی کو کرنا چاہیے، لڑکے کو کرنا چاہیے استخارہ۔ یہی سنت کا طریقہ ہے جو مجھے اور آپ کو شریعت اسلامیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ استخارہ مجھے اور آپ کو خود کرنا چاہیے، میرا کام ہے تو مجھے کرنا چاہیے، میرا استخارہ میں دوسروں کو نہیں بولوں گی کہ وہ کریں، ٹھیک ہے؟ اب رہا استخارہ کیسے کرنا چاہیے۔ میری بہنوں، یہ بات یاد رکھیں، استخارہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے والے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے نیک بخت ہے، اور اللہ سے استخارہ نہیں کرنے والے بدبخت ہیں، بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ سے استخارہ کرنا خوش بختی کی علامت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو استخارہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جب کوئی کاروبار، جب کوئی بزنس کا معاملہ ہو، نکاح کا خاص طور پر معاملہ ہو، شادی بیاہ کا اگر شادی کا معاملہ ہے تو مجھے اور آپ کو استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ اللہ سے وہی تو سوال کرتے ہیں نا۔ آج ہم کو استخارہ کا طریقہ نہیں پتا، جس کی وجہ سے غیر اسلامی طریقوں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ میری بہنوں، آج میں انشاءاللہ میں آپ کو جو اہم چیزیں بتا رہی ہوں، اللہ کے لیے اس کو غور سے سننا کہ استخارہ کرنا کس طریقے سے۔ میں آپ کو ایک اسٹریٹ لائن دے دوں گی، اسٹریٹ لائن دے دوں گی، کراس لائن جتنے بھی ہیں وہ آپ خود سمجھ جانا، کیونکہ صحیح طریقہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طریقے سے استخارہ کرنے کا حکم دیتے، اس طریقے سے استخارہ کی تعلیم دیتے جس طریقے سے قرآن کی سورتوں کی تعلیم دیتے۔ اللہ اکبر! آپ اسے اندازہ کریں کہ استخارہ کی کتنی اہمیت ہے۔ تو استخارہ کرنا کس طریقے سے؟ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اس کے بعد استخارہ کی جو دعا صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلائی ہے، وہ دعا مجھے اور آپ کو پڑھ لینا ہے۔
جب پڑھ لیں گے اور اس میں ان ھذا الامر یہ جو لفظ ہے وہاں پر مجھے اور آپ کو اپنے جو کام ہے اس کام کا نام لینا ہے یا پھر دل میں ارادہ بھی کر لیں تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کافی ہے۔ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس بہت سارے غلط طریقے آج سوشل میڈیا پر پھیلا دیے گئے ہیں یا بہت سارے لوگ اس غلط طریقوں کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے صحیح طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور آج ہماری یوتھ کنفیوژن میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے، اس کا صحیح راستہ ہم کو مل نہیں پا رہا ہے۔ استخارہ میں اور آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں سوائے جو ممنوعات کے جو وقت ہے وہ وقتوں کو چھوڑ کر، طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، زوال کے وقت ہم استخارہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ دن میں کبھی بھی، رات میں کبھی بھی ہم استخارہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عشاء کے بعد ہی استخارہ کرنا ہے، پھر رات میں آپ سو جائیں گے تو آپ کو کوئی خواب آئے گا، کوئی اشارہ آئے گا۔ اس کی ایسی کوئی چیزیں ہم کو شریعت میں نہیں ملتی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اشارہ ملے۔ استخارہ آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ سے مشورہ کیا۔ کس سے مشورہ کیا؟ اللہ سے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتی ہے، اس کام سے 5 منٹ پہلے بھی اگر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتی ہے، استخارہ کی دعا پڑھ لیتی ہے اور اس کام کو کر گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ استخارہ کا طریقہ ہے۔ آپ غور کریں، آپ مشورہ کس سے کر رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے آپ نے بات کر لی، اللہ سے آپ نے مشورہ کر لیا، تو اب آپ کو توکل اللہ کی ذات پر رکھ کر اس کام کو کر گزرنا ہے۔ فیصلے کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خواب میں مجھے ڈالے گا، کوئی کرامت کرے گا، کوئی اشارہ دے گا۔ ہم کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ استخارہ کرنے کے بعد فیصلہ لے کر، لوگوں سے مشورہ لے کر اس کام کو آگے بڑھا دینا ہے، اس کام میں آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ ہے استخارہ کا صحیح طریقہ۔ میری بہنوں، آج ہمارے بہت سارے نوجوان استخارہ کرتے ہیں لیکن اس بات کی غلط فہمی میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم کو کوئی خواب آئے گا، کوئی اشارہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے اشارہ ملے، ہو سکتا ہے خواب آئے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اور جب یہ نہیں ہو پاتا تو بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، استخارہ کرنے کے بعد جس فیلڈ کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ کریں۔ آج ہوتا کیا ہے، استخارہ ہم کرتے ہیں تو مشورہ کس سے لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو گھر بننا ہے تو ہم استخارہ کرنے کے بعد مشورہ لیتے ہیں کس سے؟ حکیموں سے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو صحیح مشورہ مل پائے گا؟ نہیں۔ اگر آپ نکاح کے لیے اگر استخارہ کر رہے ہیں تو دیندار لوگوں سے مشورہ کیجیے، جو دین کا علم رکھتے ہیں نا، آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ غور کریں، استخارہ کرنے کے بعد ہم آزاد ہیں۔ اب ہمارے حق میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا، اب ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا، ہم کو جو کام کرنا تھا ہم نے وہ کام کر دیا۔ اب ہمارا رب وہ کرے گا جو میرے اور آپ کے لیے خیر اور بھلائی ہوگی۔ لہٰذا یہ استخارہ کے تعلق سے جو اہم چیزیں ہیں ہم کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے یوتھ استخارہ کو لے کر بہت ڈپریشن اور بہت کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ استخارہ ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، اس پر کرنا چاہیے، اس پر کرنا چاہیے، انہوں کرنا چاہیے، انہوں کرنا چاہیے۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، نہیں۔ استخارہ یاد رکھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ بندہ جو بندہ استخارہ کرتا ہے۔ اور استخارہ ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی کام کے لیے ہم اللہ سے استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اسٹیپ لینا ہے اللہ کی ذات پہ توکل کر کے۔ بیٹھنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ویڈیو بنا کر دنیا میں بھیجے گا تو میں اور آپ دیکھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ ہاں، استخارہ کرنے کے بعد جس کام کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اگر وہ کام میرے اور آپ کے اس دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بھلائی والا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بخود اس کام کو میرے اور آپ کے لیے روک دے گا۔ ہم دعا میں کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے غور کیا اس دعا میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کبھی اس کا ترجمہ تو دیکھیں، ہم بول کیا رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ اے اللہ، میں جو کام کر رہی ہوں، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، اے اللہ یہ کام میری اس دنیا، میری آخرت، میرے انجام کار کے لحاظ سے اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو آپ اس کام کو میرے حق میں کر دیجئے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میری رہنمائی اس طرف کر دیجئے جس طرف میرے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں، آپ اللہ سے مشورہ کر رہی ہیں، اس ذات سے جو غیب کا علم جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔
استخارہ کرنے کے بعد بالکل کنفیوژن میں نہ جائیں، بلکہ اللہ کی ذات پہ اس طرح توکل کریں جس طریقے سے پرندے توکل کرتے ہیں۔ اگر ہمارا توکل پرندوں کی طرح نہیں ہوگا تو میری بہنوں آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، اگر پرندے ہماری طرح اگر سوچ کر بیٹھے تو وہ گھونسلے میں ہی مر جائیں گے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، جب پرندے گھونسلے میں جب ہوتے ہیں، ان کے جب گھر میں ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم اڑ کر جائیں گے، اگر ہم کو رزق نہیں ملے گا، ہمارا کام نہیں بنے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، چلے جان دے کام نہیں ہوتا ہوگا اسی لیے ہم یہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا اس طریقے سے سوچتے ہیں پرندے؟ نہیں، بلکہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے، یقین کر کے اپنے گھونسلوں سے نکل پڑتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کام کو آگے بڑھا لیتے ہیں، اور پھر جب گھر لوٹتے ہیں تو آپ غور کریں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آرام میں اور سکون میں ہوتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی ذات پر اس طرح توکل کرنا چاہیے کہ اب میں استخارہ کرنے کے بعد میرے حق میں کوئی غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا، میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، میں نے اللہ سے مشورہ کر لیا، بس میرے لیے یہ کافی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے حق میں بہتر کرے گا، خیر کرے گا، اور میں جو اس کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر میرے لیے خیر اور بھلائی ڈال دے گا۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں میری بہنوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں کو بتلائیں، صحیح طریقہ بتلائیں۔ یاد رکھنا غلط طریقے لوگوں کے درمیان زیادہ معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ صحیح طریقے سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ شریعت اسلامیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ تک اور آپ تک پہنچائی ہے، اس تعلیمات کو صرف اور صرف میں اور آپ نہ سن لے بلکہ ہر اس انسان تک پہنچا دے جو آج دین کے علم سے دور ہے، جو ڈپریشن میں ہے، جو